السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامرهم شورى بینہم۔ عزیز طلباء، آج کا یہ محاضرہ چوتھا محاضرہ ہے۔ اس میں ہم تاریخ الامت حصہ دوم پڑھیں گے۔ اس تاریخ الامت کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے بتائی تھی۔ اس میں خلافت راشدہ کے تعلق سے گفتگو ہوئی ہے۔ صاحب مصنف نے خلافت راشدہ کے تعلق سے اس میں باتیں لکھی ہیں۔ شکل انتخاب کے جو طریقے ہیں ان کو میں نے ذکر کیا تھا۔ اب ایک خاص بات بتا کر کے میں آگے بڑھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خلافت کا جو انتخاب کا طریقہ تھا وہ 3 طریقہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا تھا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی بظاہر مسلمان ہوا، دل میں نفاق، اسلام کی دشمنی اور بغاوت لے کر کے مسلمان کا چولا، مسلمان کا لباس پہن کر کے مسلمانوں کے بیچ میں داخل ہوا اور اسلام کو کافی نقصان پہنچایا۔ ان کے زمانے سے اسلام میں اختلاف پیدا ہونے لگا، لوگوں کے تعلق سے بدگمانیاں پیدا کرنا شروع کر دیا، اور شیطانی تدبیریں لوگوں کو یہ سرغنہ عبداللہ بن سبا بتانے لگا، جس کے وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی کے خلافت کے وقت بھی اختلاف رونما ہوا۔ ان کے خلافت کے زمانے میں 2 جنگ صفین اور جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے، جس میں کافی مسلمانوں کو نقصان ہوا اور بڑے بڑے کبائر صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس میں میرے مطالعے کے حساب سے مسلمانوں میں سے کسی غلطی نہیں تھی، دونوں طرف صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے، لیکن شیطان نے اپنا سوچا چھوڑا، منافقین نے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا اور خلافت کے تعلق سے لوگوں کو مختلف تجویزیں پیش کر کے اور لوگوں کو اختلاف میں ڈالنا شروع کیا، حتیٰ کہ اسلام کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور آج تک وہ نقصان ہوتے چلا آ رہا ہے۔ حضرت علی کی خلافت میں، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ زمانے خلافت میں بھی اس طرح کا اختلاف رونما ہوتے رہے۔ یہ بہت سارے اختلافات کی وجہ سے امت بہت سارے اختلافات میں ملوث ہو کر کے 2-4 ہوئے، اور آج بھی منافقین کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور بہت سارے فرقے وہاں سے بنے، اور اس اختلاف کے بعد جو عہد عباسی کے زمانے میں متکلمین کے درمیان مدار بحث
شروع ہوئی ان کے 9 یا 10 چیزیں ہیں جو میں ترتیب سے کتاب میں جو لکھا ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ اختلاف انتخاب خلیفہ کے تعلق سے لوگوں نے اس کو عقیدے میں شامل کر کے اور اختلاف شروع کر دیا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ اختلاف جو آپس میں بحث بازی میں شامل ہوا، جبکہ طریقہ انتخاب جو 3 طریقہ میں نے ذکر کیا تھا وہی طریقہ انتخاب ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے اگر ہم سچے معنوں میں، حقیقی معنوں میں مسلمان اور مومن ہیں، سچے معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، تو وہ انتخاب ہمارے لیے، وہ انتخاب کا طریقہ ہمارے لیے نمونہ ہے، وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں یہ بحث کرنا شروع کیے ہیں، بحث میں 9 طرح کی تجویزیں آئی ہیں۔ پہلا، کیا امام کا نصب کرنا امت کا فرض ہے؟ کیا امام کا نصب کرنا امت کا فرض ہے؟ یعنی امت پر یہ فرض ہے کہ امام نصب کرے، امام کا انتخاب کرے۔ اور پھر یہ روایتاً یا عقلاً یا ہر 2 طریق پر، پہلا مذہب جمہور کا ہے، دوسرا زیدیہ کا ہے، اکثر معتزلہ کا ہے، تیسرا بعض معتزلہ کا ہے۔ یہ پہلا بحث بے بنیاد بحث ہے، یہ سب اس میں کچھ حقیقت نہیں پائے جاتے جبکہ ہمارے پاس حقیقت موجود ہے۔ دوسرا ہے، یا خود اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ امام کو نصب فرمائے، یہ دوسرا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں 2 مذہب ہے، 2 فرقہ ہے۔ یہ مذہب امامیہ اور اسماعیلیہ کا ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے، دونوں کا طریقہ ملتا جلتا ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ مذہب امامیہ اور اسماعیلیہ کا فرق دونوں میں یہ ہے کہ امامیہ کے یہاں امامت کی ضرورت اس لیے ہے کہ قوانین شرع کی حفاظت کرے، اور اسماعیلیہ کے عقیدے میں وہ ذات و صفات الہی کا معرف ہوتا ہے۔ تیسرا، امام کی مطلق ضرورت نہیں۔ تیسرا بحث یہ تھا کہ امام کی مطلق ضرورت نہیں ہے، یہ مذہب خوارج کا ہے۔ لیکن اسی مذہب کے حشام اور اس کے ہم خیال یہ کہتے ہیں کہ امن کے وقت امام کی ضرورت ہے، بے امنی کے زمانے میں نہیں۔ اور عاصم اس کے ہم رائے اس کے برعکس فتنے کے زمانے میں امام کی ضرورت تسلیم کرتے ہیں، اور امن کی حالت میں اس کا وجود غیر ضروری ہے۔ اس کو ایک بار اور سمجھیں، یہ مذہب خوارج کا ہے، کہتے ہیں کہ امن کے وقت امام کی ضرورت ہے، بے امنی کے زمانے میں نہیں، اور عاصم اس کے ہم رائے اس کے برعکس فتنہ کے زمانے میں امام کی ضرورت تسلیم کرتے ہیں، امن کی حالت میں اس کا وجود غیر ضروری ہے۔ چوتھا، امام کے لیے کیا شرائط ہے؟ بعض شرطوں میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن بعض مختلف فی ہیں۔ مثلا جمہور کے نزدیک قریشی ہونا شرط ہے، شیعہ کے نزدیک ہاشمی ہونا ضروری ہے، اور نیز یہ کہ وہ دین سے کل مسائل کا علم رکھتا ہو، اور بعض شیعہ یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سے کسی معجزہ کا ظہور ہو۔ امام کے لیے کیا شرائط ہونا چاہیے؟ یہ بتا رہے ہیں کہ بعض شرطوں میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن بعض مختلف فی ہے۔ مثلا جمہور کے نزدیک قریشی ہونا شرط ہے، شیعہ کے نزدیک ہاشمی ہونا ضروری ہے، اور نیز یہ کہ وہ دین کے کل مسائل کا علم رکھتا ہو، اور بعض شیعہ یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سے کسی معجزہ کا ظہور ہو۔ وہ جو
کہ امامت کے لیے اللہ کے نبی کی جو پیشن گوئی تھی الائمۃ من قریش، وہ وقتی طور پر تھا، ورنہ امامت میں، خلافت میں تخصیص نہیں ہے، جمہور ہے، باہم مشورہ اور جو اس کے اہل ہیں اس کا انتخاب کیا جائے، جیسے طریقہ خلفائے راشدین کا تھا۔ پانچواں امامت کس چیز سے ثابت ہوتی ہے؟ امامت کس چیز سے ثابت ہو؟ شیعہ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا امام موجود کی نص سے صریح ہونی چاہیے۔ جمہور کے نزدیک اہل حل و عقد کا اجماع، بعض کے نزدیک صرف 2 مسلمانوں کا اتفاق کافی ہے، یہ شیعہ ہے۔ چھٹا، کیا ایک وقت میں کئی امام ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک وقت میں کئی امام ہو سکتے ہیں؟ ساتواں، امام برحق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ حضرت ابو بکر یا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ آٹھواں، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ نواں، کیا فاضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت جائز ہے؟ یہ سب بحثیں تھیں، 9 طرح کی بحثیں تھیں جو لوگوں نے اپنے حساب سے بحث کیا تھا، اور اسی میں تکرار کر کے اور فرقہ بندی ہو کر کے فرقہ میں لوگوں کو بانٹ کر کے اس طرح کے کیا ہے، جبکہ طریقہ خلفائے راشدین کا جو انتخاب کا طریقہ رہا وہ طریقہ ہمارے لیے نمونہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کرام طرح ان کے طرح ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام کا نمونہ ہمارے لیے نمونہ ہے، طریقہ کار ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ لہذا خلفاء راشدین کا طریقہ انتخاب جو رہا وہی طریقہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ ساری بحثیں ہمارے لیے بیکار ہے اور فتنہ کا سبب ہے، اختلاف کا سبب ہے اور تفرقہ بازی کا سبب ہے، اس سے اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں قرن صحابہ کا عمل درآمد جو امت کے لیے اصلی نمونہ ہے، جو میں نے ابھی پیش کیا قرآن کی آیت اور حدیث، اس کو دیکھتے ہوئے جو بات نمایاں طور پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے خلافت خاندانی نہیں بلکہ جمہوری، اور یہ کہ خلیفہ کے انتخاب میں امت کا مشورہ ضروری ہے، جو ہم نے ابھی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پڑھا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، خلیفہ کا انتخاب میں امت کا مشورہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ آپ کے پاس وحی آتی تھی، اللہ کا حکم آتا تھا، آپ اس کے حساب سے فیصلہ کر سکتے تھے اور فیصلہ سنا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ باہم مشورہ کر کے اور کسی اہم کام کا فیصلہ کیا کریں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے کاموں میں مشورے کا ثبوت ملتا ہے۔ خلافت راشدہ میں خلفائے اربعہ مختلف خاندان کے تھے۔ یہاں ایک اہم بنیادی بات ہے، خلافت راشدہ میں خلفائے اربعہ مختلف خاندان سے تھے، یعنی چاروں خلیفہ الگ الگ خاندان سے تھے، ایک خاندان سے نہیں تھے۔ اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے خلافت میں تخصیص نہیں ہے، عدم تخصیص، گو ان کے انتخاب کی شکلیں جداگانہ تھیں، یعنی انتخاب کی شکل الگ الگ تھے، لیکن ہر خلیفہ الگ الگ خاندان سے تھے، لیکن ہر ایک میں شورا جو جمہوریت کی اصل روح ہے موجود تھا، باہم مشورہ کر کے اور آپس میں مشورہ کر کے ہی انتخاب کیا گیا تھا۔ ان کی حکومت کا طریقہ کار بھی جمہوری تھا۔ اسی خلافت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح روایت موجود ہے، الخلافۃ بعدی 30 سنۃ، میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گا، اس کے بعد پھر سلطنت آ جائے گی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیشن گوئی ہے۔ 30 سال تک خلافت حقیقت میں رہی۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال حکومت کیے خلافت کے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10.5 سال تک ان کی خلافت کا زمانہ رہا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت کا زمانہ 12.5 سال، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت کا زمانہ 5 یا 7، اس طرح ملا کر کے 30 سال ہو جاتا ہے۔ قبیلہ قریش کی تخصیص جو حضرت ابوبکر نے بیان کی تھی وہ صرف بطور ایک پیشن گوئی تھی، بطور پیشن گوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے خود اس مجمع میں اس تخصیص کا سبب ظاہر کیا کہ انصار میں سے اگر قبیلہ اوس کا کوئی شخص خلیفہ ہو جائے گا تو خزرج رشک کریں گے، اور خزرج کا ہو جائے گا تو اوس اور اہل عرب بجز قریش کے اور کسی کے خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس توجیہ سے علامہ ابن خلدون نے یہ نتیجہ نکالا کہ خلافت کے لیے قریش کی تخصیص کا اصلی راز یہی تھا کہ وہ عرب کے تمام قبائل میں محترم اور قوی تر تھے۔ اگر ان میں سے کوئی خلیفہ ہوگا تو بوجہ اس کی عظمت اور اس کی حامیوں کی قوت اور شوکت کے کوئی شخص اس کی مخالفت کی جرأت نہیں کرے گا۔ اسی بنا پر وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ اس میں قریش کی عظمت اور عصبیت باقی نہ رہے اور وہ اس قدر کمزور ہو جائے کہ اسلام کی حمایت اور اس پر جو حملے ہو ان کی مدافعت نہ کر سکے، تو اس زمانے میں ممکن ہوگا خلافت غیر قریش میں جو طاقت اور شوکت رکھتے ہوں منتقل کر دی جائے، کیونکہ امور شریعت اسباب اور مصالح پر مبنی ہے، ان کا لحاظ رکھنا زمانہ میں ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لہٰذا یہ جو بحث کا مدار تھا 9 طرح کے بحثیں ہوئی، یہ بیکار اور فاضل بحثیں تھیں۔ ان بحثوں پر ہمیں نہیں جانا ہے، بلکہ طریقہ انتخاب جو خلفائے راشدین کا وہی طریقہ ہمیں اور ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ خلافت کا زمانہ 30 سال، اس کے بعد ملوکیت اور سلطنت کا زمانہ آیا اور یہی ہوا۔ اس کے بعد بنی امیہ کا زمانہ آیا، بنی امیہ کے بعد بنی عباسیہ کا زمانہ آیا، پھر اس طرح ملوکیت کا دور چلتا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تمام طرح کے اختلافات سے بچائے، اور بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امتیوں کو اختلاف سے بچائے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو طریقہ ہمارے سامنے جو طریقہ انتخاب خلیفہ کا طریقہ انتخاب جو خلفائے راشدین میں تھا اسی طریقے کو اپنا کر کے اپنے امیر کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام معروف کام میں اس کی اتباع اور اس کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر خاتمہ ایمان کی حالت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔